خدا یسوع مسیح میں آپ سب کی سلامتی ہو۔ میں پادری پطرس یونس ہر روز آپ کے لیے خداوند کا کلام لے کر آتا ہوں، جس کا عنوان ہے روز کی روٹی، جس میں ہم زبوروں کا تعارف، پس منظر، پیغام اور اطلاق بیان کرتے ہیں۔ تو آج کی روٹی میں ہم زبور 19 کے متعلق سیکھیں گے۔ زبور 19 کی مرکزی آیت آسمان خدا کا جلال ظاہر کرتا ہے اور فضا اس کی دستکاری دکھاتی ہے۔ زبور 19 کی یہ پہلی آیت ہے۔ زبور 19 کے تعارف کی بات کریں تو زبور 19 داؤد کا گہرا اور فطری حمدیہ کلام ہے، جس میں وہ خدا کی تخلیق اور شریعت کے ذریعے خدا کی عظمت اور پاکیزگی کو بیان کرتا ہے۔ یہ زبور 2 حصوں میں منقسم ہے۔ پہلا حصہ قدرت کے ذریعے خدا کی عظمت کو ظاہر کرتا ہے، اور دوسرا حصہ خدا کی شریعت کی عظمت اور اس کے احکام کی پاکیزگی پر روشنی ڈالتا ہے۔ یہ زبور ہمیں بتاتا ہے کہ خدا کا کلام اور اس کی تخلیق دونوں ہماری ہدایت اور ایمان کی تقویت کے لیے ہیں۔ جب ہم داؤد کے زبور 19 کے پس منظر کی بات کرتے ہیں تو داؤد، جو کہ ایک چرواہا اور بادشاہ بھی تھا، اکثر فطرت میں خدا کی موجودگی اور اس کی تخلیق کی خوبصورتی کو محسوس کرتا تھا۔ زبور 19 میں داؤد نے آسمانوں کی وسعت اور خدا کی شریعت کو خدا کی حکمت اور عظمت کے اظہار کے طور پر پیش کیا ہے۔ اس کے ذریعے داؤد اپنی عاجزی اور خدا کے احکام کی طرف رجوع کرنے کی طلب کو بیان کرتا ہے۔ اگر ہم زبور 19 کے پیغام کی بات کریں تو زبور 19 کے پہلے حصے میں داؤد آسمانوں، سورج اور دیگر قدرتی مظاہر کا ذکر کرتے ہوئے کہتا ہے کہ یہ خدا کی عظمت کو ظاہر کرتے ہیں۔ یہ پیغام ہمیں یاد دلاتا ہے کہ خدا کی قدرت ہر چیز میں نظر آتی ہے۔ مزید رومیوں کا خط پہلا باب 20ویں آیت پڑھ سکتے ہیں۔ زبور کے دوسرے حصے میں داؤد خدا کی شریعت کو کامل، راست اور انسانی روح کی تسکین کا ذریعہ قرار دیتا ہے۔ یہ ہمیں خدا کے کلام کی اہمیت اور اس کی سچائی پر غور کرنے کی دعوت دیتا ہے۔ مزید دوسرا تموتھیوس 3 باب 16ویں تا 17ویں آیت پڑھ سکتے ہیں۔ زبور کے اختتام پر داؤد خدا سے دعا کرتا ہے کہ اس کے دل کے خیالات اور منہ کی باتیں خدا کے حضور مقبول ہوں۔ یہ پیغام ہمیں یاد دلاتا ہے کہ ہمیں اپنے دل کو پاک اور خیالات کو صاف رکھنا چاہیے۔ مزید متی کی انجیل 5واں باب 8ویں آیت پڑھ سکتے ہیں۔ داؤد خدا کو چٹان اور فدیہ دینے والا کہتا ہے، جو ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ ہمیں خدا کو اپنی زندگی میں محافظ اور نجات دہندے کے طور پر تسلیم کرنا چاہیے۔ زبور 62 کی 7ویں آیت بھی ہمیں یہی بتاتی ہے۔ اگر ہم زبور 19 کے اطلاق کی بات کریں تو زبور 19 ہمیں دعوت دیتا ہے کہ ہم قدرت میں خدا کی کارگری اور عظمت کو دیکھیں اور اس کے شکر گزار رہیں۔ ہمیں خدا کی شریعت اور کلام کو پڑھنا چاہیے اور اس پر عمل کرنا چاہیے، کیونکہ یہ ہماری زندگی کو راست بازی اور پاکیزگی پر لے جاتا ہے۔ اس زبور کے پیغام کو اپنے اندر سموتے ہوئے ہمیں دعا کرنی چاہیے کہ ہمارے خیالات اور اعمال خدا کے سامنے مقبول ہوں اور ہم اس کی خوشنودی حاصل کریں۔ زبور 19 کے آخر میں داؤد نے خدا کو چٹان اور فدیہ دینے والا کہا ہے۔ یہ ہمیں یاد دلاتا ہے کہ ہمیں اپنی زندگی کے ہر معاملے میں خدا پر بھروسہ کرنا چاہیے۔ جب ہم نے زبور 19 کی مرکزی آیت، تعارف، پس منظر، پیغام اور اطلاق پر غور کیا ہے تو آئیے مل کر دعا کریں۔ اے خداوند، میری چٹان اور میرے فدیہ دینے والے، میں تیری عظمت کو فطرت میں دیکھتا ہوں
اور تیری شریعت کو کامل مانتا ہوں۔ میرے دل کو پاکیزہ بنا اور میرے خیالات اور منہ کی باتیں تیرے سامنے مقبول ہوں۔ اے خدا، مجھے اپنی شریعت پر چلنے کی توفیق دے اور میری زندگی کو تیری مرضی کے مطابق ڈھال۔ مجھے ہر حال میں اپنی حفاظت اور رہنمائی عطا فرما، یسوع مسیح کے نام میں، آمین۔